جلدی کر قاری صاحب اساتذہ کرام، عزیز طلباء، حاضرین، بابا کی کابشیں آپ کے سامنے آئیں۔ عربی میں انہوں نے، انگریزی میں اور اردو میں بہت عمدہ خطابات فرمائے اور بہت ساری تاریخی باتیں انہوں نے ذکر کر دی۔ پاکستان کا مقصد بھی ذکر کر دیا، کے اندر تاریخی پہلو میں وہ بھی بات طلبا نے ذکر کر دی ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے انداز اور عنوان سے ذکر کر دیا۔ اب مزید کسی تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے ذمہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ نے یہ بات لگائی تھی کہ میں تھوڑا سا پس منظر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے، آج یہ 14 اگست 2023 یہ پاکستان کی 76ویں سالگرہ ہے۔ وہ 76 سال پہلے یہ پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اب اس پاکستان کے وجود میں آنے کے وقت کیا حالات تھے اور کیا تقاضے تھے جن کی بنیاد پر علیحدہ مملکت کی ضرورت پیش آئی، ان واقعات کو دیکھنے والے افراد اکثر و بیشتر دنیا سے جاتے ہیں۔ خود ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ ان کی پیدائش 1947 کی ہے، یعنی جس سال پاکستان بنا اسی سال حضرت قاری صاحب اس دنیا میں تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ پاکستان بننے کے وقت جو حالات تھے وہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں یا کتابوں میں پڑھے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جیسے طلباء نے ابھی یہ بات بیان کی اور آپ نے سنی کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ۔ تمام طلباء نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ پاکستان کے بنانے کا مقصد کیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ مسلم لیگ جو ہے اس کا جو سب سے پہلا ممبری فارم تھا، جو سب سے پہلا جب مسلم لیگ بنی ہے اور مسلم لیگ کا ممبری فارم تھا، اس کے اوپر ایک آیت لکھی گئی تھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت لکھنے کا کیا مقصد تھا کہ ہم جس مقصد کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں اس مقصد میں ہمارے پیش نظر کیا بات ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی، کیا پتہ نہیں یہ میری نماز ہو یا میری قربانی ہو، میرا جینا ہو یا میرا مرنا ہو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرے گا۔ ہمیں ایک ایسی مملکت چاہیے، ہمیں ایک ایسی مملکت چاہیے جس مملکت کے اندر ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی مقصد تھا پاکستان۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پہلے پاکستان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں اکثر میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ علماء دیوبند تحریک پاکستان کے مخالف۔ یہ کتابیں آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، آپ دیکھیں گے۔ مثلا ایک کتاب ہے دیوبند اسکول اینڈ ڈیمانڈ آف پاکستان، دیوبند اسکول اینڈ ڈیمانڈ آف پاکستان۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تحریک پاکستان اور نیشنلسٹ علماء۔ اسی طرح ایک کتاب ہے پارٹنر ان فریڈم۔ اسی طرح ایک کتاب ہے علماء ان پالیٹکس۔ یہ کتابیں جب آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کتابوں کے اندر علماء کے کردار کو نصب کیا ہے۔ 2 یا 3 صفحے سے زیادہ، حتیٰ کہ حضرت خانگی
رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اتنی باتیں ان کی طلباء سے آپ نے سنی ہیں، ان کا ذکر صرف 2 صفحے کے اندر۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ تاریخی پس منظر بتایا جائے کہ علماء کی کوششوں سے صدر پاکستان بنا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، یہ جو بر صغیر پاک کہلاتا ہے، یعنی پورا ہندوستان، پورا پاکستان، یہ بر صغیر پاک کہلاتا ہے۔ اس علاقے پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، 800 سال حکومت کی ہے، اور مسلمانوں کی حکومت کا زوال جو ہوا، شروع ہوا، وہ اکبر بادشاہ کے دور سے ہوا۔ اکبر بادشاہ جس کو ہندوستان والے بڑی فلموں میں دکھاتے ہیں اور بڑی اس کی حکومت کا چرچا کرتے ہیں، کیوں دکھاتے ہیں؟ اس واسطے کہ اس نے اپنے ہاں متحدہ قومیت کو رواج دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا ہندو مسلم، اس نے اپنے تمام اس کے اندر ہندوؤں کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ہندوؤں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ ہندو کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو محسوس کیا اور بڑی شد و مت سے اس کی مخالفت کی، بڑی شد و مت سے۔ پاکستان کا آغاز وہاں ہو گیا۔ اسی لیے کسی نے قائد محمد علی جناح سے پوچھا کہ آپ یہ لوگ قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں یہ لوگ قومی نظریے کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن ہندوستان کے اندر پہلے آدمی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دن پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس کے بعد بہرحال کیونکہ مغلیہ دور حکومت کے اندر خرافات کے اندر مبتلا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب مسلمان اپنے دین کو چھوڑتا ہے، جب وہ دنیا کی طرف آتا ہے تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انگریز مسلط ہوا، 200 سال انگریز نے حکومت، لیکن اس زمانے کے اندر بھی، اس 200 سال کے اندر بھی تحریکات چلتی رہی۔ چنانچہ سید احمد شہید ٹاپو شاہ ظفر کا جو دور تھا اس میں زوال پذیر ہوا اقتدار مغلوں کا، تو سید احمد شہید شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عزم جہاد بدل کی اور بالا کوٹ کے علاقے میں، شہر کے علاقے میں باقاعدہ ایک اسلامی حکومت کے نظام قائم کیا، لیکن کچھ ریش و دوانیوں کی وجہ سے وہ بھی زوال پذیر ہو گئی۔ اس کے بعد 1857 کے اندر حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت حاجی کاملہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان حضرات کی سرکردگی میں دوبارہ ایک تحریک شروع کی گئی جس کو ہم تحریک آزادی کہتے ہیں، اور تھانہ بھون کو مرکز بنایا گیا اور حضرت حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المؤمنین بنایا گیا، اور حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالار تھے، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بات سنی ہے کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلی غنیمت جو حاجی صاحب کی خدمت میں لا کر پیش کی حافظ ضامن صاحب، وہ حافظ ضامن صاحب تھا۔ وہ قصہ یہ تھا کہ خانقون کی کل آبادی 6000 اور انگریز نے اس کو تحقیق کرنے کے لیے 20,000 کی مسلح فوج بھیجی جو ایک توپ خانہ لے کر آئے۔ حافظ ضامن صاحب نے ایسی خوبصورت بات کی کیونکہ جانتا ہے اتنے بڑے توپ خانے کا 20,000 افراد کا آپ کا کیسے کیا جائے، تو جس راستے سے انہوں نے آنا تھا حافظ صاحب نے وہاں کیا کیا، وہاں ایک یعنی جو بانس ہے ان کا بانس کٹوا کے اس میں بارود بھر کے اور اس سڑک کے کنارے رکھا دیا، اور جب وہ فوج آئی اور وہ وہاں سے گزری تو حافظ صاحب نے اپنے چند افراد سے انہیں کہا کہ بانسوں کے اوپر فائر کرو۔ جب انہوں نے بانس کو فائر کرے وہ بانس پھٹے اور اس کی کھپکے جو تھی وہ کسی کے آنکھ میں گئی، کسی کے گلے میں گئی، کسی کے پیٹ میں گئی، نتیجے کا وہ لشکر وہ توپ خانہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حافظ صاحب نے وہ توپ خانہ وہ لا کر پہلی غنیمت حاجی صاحب
شاملی تک یہ سلسلہ بڑھ گیا اور شاملی کے اندر حاصل صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور پھر کچھ رشتہداری کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہے. یہ تسلسل ہے پاکستان کا جو اس وقت سے شروع ہوا ہے. مسلمان کوشش کرتے رہے, انگریز چونکہ مقصد پیدا تھا, پھر اس کے بعد ایسے نہیں ہو کہ آرام سے بیٹھ گئے. حتیٰ کہ اس زمانے میں مولانا قاضی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وارنٹ گرفتاری ڈیتھ وارنٹ جس کو کہتے ہیں کہ جناب علی زندہ یا مردہ لا کر پیش کر دیے جائیں, تو بڑے عجیب و غریب واقعہ میں ایک مرتبہ حضرت اپنی مسجد کے اندر حضرت دھوتی پہنے ہوئے, بنیان پہنے ہوئے, حضرت دیوبند کی مسجد کے اندر شامل لے رہے تھے. اور ایک پولیس والا جو آپ کے وارنٹ لے کر آیا تھا, اس نے دیکھا مسجد میں ایک آدمی دھم دے رہا ہے. اس نے آ کے پوچھا, اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی ہے. اس نے آ کے پوچھا کہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے. بڑا معلوم ہوتا اگر کہہ دیتے کہ میں ہوں تو پکڑے جاتے, پتا تھا کہ وارنٹ نکلے میں پھانسی چڑھ گئی. اور کہہ دے کہ میں نہیں ہوں تو جھوٹ ہو, اگر کہہ دے کہ یہاں نہیں تو جھوٹ ہے. یہ ہمارے اکابر علماء عجیب تھے, یعنی انہوں نے وہاں بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ تدبیر کی. حاجی صاحب گھر رہتے رہتے تھوڑا سا ادھر آ گیا, کہنے لگے بھائی ابھی تو یہی تھے, یہی کہیں موقع تھے. چپ چاپ کہ مسجد سے باہر نکل گئے. باہر گیا حضرت دوسرے دربار میں لگے چلے. جب ایسے حالات پیش آئے, حاجی امداد صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں حضرات جو سرخیز تھے یہ ہجرت کریں. مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی, مولانا قاسم نانوتوی اور باقی علماء جو تھے وہ روپوش ہو. اور جو کہ حاجی صاحب کیونکہ ان کے شیخ تھے, مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے, ان سے اجازت چاہیے کہ میں کیا میں بھی ہجرت کرتا ہوں. آجو تم سے بھی اور کام لینا ہے, اب ہم نے اپنی تحریر کا رخ بدل دینا ہے. اب تحریر کا رخ کیا بدلا گیا جو لگا تم مدرسہ بنو, دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھیں گے, پھر ہندوستان میں مدارس کی بنیاد رکھیں گے, مدارس سہارنپور کی بنیاد رکھیں گے, جامعہ امیریہ دہلی کی بنیاد رکھیں گے. پھر ہندوستان میں جو ایک تعلیمی نظام بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کی ذہنی تربیت کی جائے اور ان کو یہ بات باور کرائی جائے کہ جناب علی ہمارے لیے آزادی کیوں ضروری ہے, یہ انگریز کے ماتحتی ہمارے لیے کیوں نقصان دہ. اگر وہ اس کے لیے مہم چلائی. اور پھر الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے اندر علماء نے سیاسی میدان میں کردار ادا کیا. اور وہاں بھی پھر علماء کے دو نظریے تھے. ایک علماء اس میں سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور ان کے شاگرد مولانا حسین صاحب مدنی. انہیں ایک تحریک چلائی, اس تحریک کا نام ہے تحریک ریشمی رومال. تفصیلات میں نہیں جاتا, صرف آپ کو اشارات کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک تحریک چلائی, تحریک ریشمی رومال. اور اس کا مقصد ان کا کیا تھا کہ ہندوستان پر باہر سے ترکیہ سے حملہ ہو اور ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو پورے ہندوستان میں. لیکن امیر مکہ جو تھا اس نے برطانیہ سے معاہدہ کر لیا اور شیخ الہند کی اوپری کر دی, جس پر شیخ الہند میں گرفتار ہو گیا اور اسی نے معاہدہ ہوئے 4 سال پہلے. کیسی قید برداشت کی آپ حیران ہوں گے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کرتا اتارا ہوا تھا, تو کرتا اتارا ہوا تھا, لیٹے ہوئے تو یہاں سینے پر نشان دیکھا کسی نے, کالا کا نشان. اس نے پوچھا حضرت یہ کیسا ہے کالا نشان؟ اور کہا ہمیں اصل میں مولانا محمود الحسن صاحب کے ساتھ شیخ الہند مولانا محمود الحسن جو تھے ان کو اسیر باندھا کر دیا گیا تھا. وہاں سردی بہت زیادہ تھی, ہمیں وضو کے لیے پانی دیا جاتا تھا, وہ بے انتہا ٹھنڈا اور برف ہوتا. تو میں اس خیال سے کہ میرے استاد کو تکلیف نہ ہو وہ ٹھنڈے پانی کے گھڑیا جمع رکھتا تھا, حتیٰ کہ اپنے سینے کی گرمی سے ان کو گرم کرتا ہے. ایسی مشقتیں حالات میں تھیں. پھر اس کے بعد یعنی تحریک ریشمی رومال بھی ناکام ہو گئی, لیکن یہ حضرات آرام سے نہیں بیٹھے. اس کے بعد ایک خلافت موومنٹ چلی. خلافت موومنٹ کے اندر بھی بہت زور شور سے علماء نے حصہ لیا, لیکن خلافت موومنٹ بھی ناکام ہو.
اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت مولانا نصیر اللہ خان صاحب سے میں نے ایک بات سنی تھی. حضرت ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت نے بیان فرمایا اور حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی، بڑی زبردست بات ہے. حضرت فرمایا دیکھو یاد رکھو، مسلمانوں میں جب تک دو چیزیں ہوں گی، دنیا کی ساری قوتیں مل کر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی. ہمارا دو باتیں کیا، ایک رہو، ایک نیک رہو. دو جملے چاہتا ہوں کہ ایک رہو اور نیک رہو. آج جب تک ایک رہو گے نیک رہو گے پھر طاقت کو شکست نہیں دے سکتے. اور جو اس کی مثال میں بیان فرمائی، حضرت سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر. جنگ بدر میں مسلمان نے ایک بھی جیت نہیں کی. تعداد کتنی تھی؟ کچھ 300 کے. مد مقابل کتنا تھا؟ 1000. وہ مسلح تھے، یہ غیر مسلح تھے. ایک کے بعد جناب صرف 70 اونٹ، دو گھوڑے، کسی کے پاس ہتھیار، کسی کے پاس نہیں، وہ خالی ہاتھ. لیکن اللہ نے فتح کیا. فرمایا دوسرا مارکا ہوا، اس کو کہتے ہیں غزوہ احد. تو غزوہ احد کے اندر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرے پر کچھ لوگوں کو کھڑا کیا، 50 افراد کو، اور یوں کہا تم یہاں سے ہلنا مت، چاہے ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو، تم یہاں سے مت ہلنا. مسلمانوں کو فتح ہو، لیکن آپس میں جب لوگ بات کرنے پر موجود تھے ان میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. اگر کوئی اختلاف اجتہادی تھا، یا اختلاف ہو گیا کہ بعد میں کہا ہم نے تو جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تو ہمیں شاید تو ثواب تو ملے، ہمیں کچھ تو حصہ لینا چاہیے. ہم نیچے اترتے ہیں، جو سامان ہے وہی اکٹھا کر لیں، جو بات میں کرنا ہے وہ بھی کر لیں. تو میرے لشٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، مجھے منع کیا تم نے. میں تو انہوں نے کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، کچھ نہیں مانی. تو اسی وقت پلٹا کھایا. خالد بن ولید جب کفار کر سکے مجھے کیا کرنا. فرمایا ہوگا کہ چلو. قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یعنی غزوہ حنین کو یاد کرو، فتح مکہ میں 10,000 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. غزوہ حنین میں 12,000 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب یہ 12,000 آدمی کا لشکر نکلا تو کسی ایک آدمی نے منہ سے یہ نکل گیا کہ بھائی آج ہم افرادی قوت سے شکست نہیں پا سکتے. معلوم کیا ہوا؟ نظر اللہ سے ہٹتے بندوں کا. کہتے ہمارے یہاں بیان میں کہتے ہیں نا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام، طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، عوام ہے. فوراً شکست کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں یاد. حضرت نے بہت مثالیں دی، وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہت مثالیں دی، حتیٰ کہ پاکستان تک آئے، ساری مثالیں بیان فرمائیں. میں ایک آخری بات آپ کو بتانا چاہوں. مجھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک حدیث جس کے اوپر شاید مسلمانوں کو تو یقین نہیں، لیکن یہود و نصارہ سب کو یقین ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ اگر 12,000 مسلمان سچے اور پکے ہوں ان کو پوری دنیا مل کر بھی شکست دی جائے. اور اللہ نے اس صدی میں ہمیں دکھا دیا. آپ کے پڑوس میں افغانستان میں بلیاروں بدلتا ہے، ان کے مقابلے میں کتنے ملک اکٹھے ہو کر آئے. اللہ نے پوچھا تو یہ پاکستان بنانے کے اندر علماء نے ہر قسم کے خدمات سمجھا. چنانچہ سن 1928 کے اندر عبدالمجید دریابادی، مولانا عبدالمجید دریابادی نے حقیقت الامت میں یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان کا نام اور پاکستان کا تصور اور پاکستان کا خیال، یہ سب چیزیں بہت بات کی ہیں. میں سن 1928 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا تو حضرت تھانوی کی مجلس میں، کیونکہ میں ایک صحافی آدمی تھا اور ظاہر میں صحافی تھا تو چونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے، سیاسی گفتگو بھی آ گئی. تو اس سیاسی گفتگو کے درمیان یہ بات بھی پیش آ گئی کہ اگر ہم لیٹر ملک لے تو کیسا ہو. تو حضرت نے اس کا ایک نقشہ پیش کیا. ہم نے فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے جہاں اسلامی نظام نازل ہو، جہاں قرآن و سنت کے احکامات نازل ہوں، جہاں اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. جہاں یہ نظام ہو کہ جیسے ہی اذان جمعہ ہو سب دکانیں بند ہو جائیں. جہاں نظام ہوگا کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. انہوں نے یہ تصور سب سے پہلے سن 1928 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پیش کیا. پھر یہی تصور علامہ اقبال نے سن 1930 میں پیش کیا اور پھر سن 1940 کے اندر قرارداد پاکستان اسی لاہور کے اندر جو آپ کے مینار پاکستان ہے. اور پھر یہ تحریک چل پڑی اور اس کے بعد وہ نعرے جو مولانا مفتی رفیع صاحب نے اپنے ایک تقریر میں لکھے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو ہماری گلی میں نعرے ہوتے تھے، سینے میں گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، بن کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے
شروع ہو. اور پھر یہ ہمیں کوئی ایک پلیٹ میں تشتری میں رکھ کے پاکستان میں دے دیں گے، کیونکہ انگریز باہر یہ بات سمجھتا تھا کہ حکومت اس نے مسلمانوں سے لی ہے، وہ مسلمانوں کو اپنے دشمن سمجھتا تھا، تو مجبور تو ہو گیا تھا یہاں سے جانے پر، لیکن جاتے جاتے جو اس نے اپنی خباثت جو اس کو ظاہر کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی تم سے یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم انہی کا اتباع کر لو. تم سے جاتے جاتے بھی کوئی مانی. اور ہندوستان سے نقل مکانی کرنے کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سالے تھے، ان کا نام تھا شہید احمد، وہ بڑے پکے مسلم بھی ہیں. ایک مرتبہ کسی سے بڑی بحث ہوئی پاکستان والوں سے، بحث چلتی رہی، تو حضرت نے ایک دن رات کو ان کو بجایا 2 بجے اور رات صحیح نہیں رہو، کہا اس کے جذبات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بہت سے منصوبوں نے یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان بن جائے گا، پاکستان بن جائے گا، پاکستان کی قدر کریں گے. کتاب جو ہے آپ طلباء کو میں کہوں گا کہ وہ سب لوگ اس کتاب کو پڑھیں، جس میں بہت سارے مضامین ہیں. اس کے تک کتاب کا بھی ہے، مولانا رفیع صاحب کا بھی ہے، اس کے شکور صاحب کا بھی ہے، اور بھی بہت سے مضامین ہیں. دیکھیے وہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، آپ اس کو ضرور مطالعہ کریں. اس کے اندر حضرت نے یہ پیشگوئی کر حضرت کا انتقال تو پاکستان بننے سے بہت پہلے ہو گئے، 47 میں اس کا انتقال ہوا پاکستان میں 47 میں. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دو شاگرد خاص، ایک علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی اور ایک علامہ شبیر احمد عثمانی، ان کو اس کام پر معمول کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد بہت سارے وفود بھیجے اصلاح کے بعد، جو اشرف السوانے میں جن کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب نے ان کو بھیجا، قائد اعظم کے پاس گئے، قائد اعظم سے گفتگو کی. بیٹھے قائد اعظم کو خطاب انہوں نے کہا کہ قائد اعظم یہ جو آپ کے جلسوں میں لوگ نعرے لگاتے ہیں، اس سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس کا کیا فائدہ ہے؟ انہیں سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اس سے یکجہتی معلوم ہوتی ہے. تو مولانا شبیر علی صاحب نے کہا کہ میں اس سے اچھی ترتیب کا بتا دوں آپ کو. تو بتائیے کیا ترتیب ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کیا کیجیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے نا دوران جلسہ، تو وہاں پہ آپ جماعت کروا دیں. حضرت نے کہا کہ میں جماعت کو کروا دوں، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن امام کو اس کو بناؤں، میں خود تو امام بن نہیں سکتا کیونکہ وہ صلاحیت میرے اندر ہے نہیں. تو میں کس کو امام بناؤں؟ اگر بریلویوں کو بناؤں دیوبندی نہیں مانیں گے، دیوبندی کو بناؤں بریلوی نہیں مانیں گے. اور شکریہ صاحب بڑے ذہین آدمی تھے. انہوں نے کہا آپ کچھ نہیں یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جب آسان کا وقت ہو جائے تو خود اس کے نماز پڑھ سکتے. قائد اعظم نے اس وقت یہ الفاظ لکھے، کتاب میں دیکھیے قائد اعظم نے لکھا کہ میں واقعتاً آپ کے سامنے شرمندہ ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میرے سے نماز نہیں پڑھتے. آپ دعا کریں، میں فائدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز نہ پڑھیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کی تربیت کی اور ان دونوں حضرات کو لگا دیا. چنانچہ جھانسی کا الیکشن جو تھا، تو جھانسی کے الیکشن کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سن 38 میں ہوا تھا، حضرت کا انتقال سن 43 میں ہوا. جھانسی کا جو الیکشن ہوا اس کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک فتویٰ شائع ہوا جس کا مطلب یہ تھا کہ کانگریس کو ووٹ نہ دیا جائے، اور اسی کی بنیاد پر مسلم لیگ معاشی تھی. قائد اعظم کے دست راست لیاقت علی خان، انہوں نے باقاعدہ حضرت تھانوی کو خط لکھا، مولانا شبیر صاحب کو خط لکھا کہ آپ کی مسائل جمیلہ سے ہمیں کامیابی دی. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ابھی ریفرنڈم ہونے والا ہے، ہمیں ضرورت اس میں بھی آپ کی مدد کی پڑے گی. آج کیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء جو انہوں نے کردار ادا کیا، مولانا شبیر علی صاحب، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کے بغیر 2 علاقے، ایک سرحد کا علاقہ، ایک سلیٹ کا علاقہ، ہم وہاں ریفرنڈم نہیں جیت سکتے اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. چنانچہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے سرحد کے علاقے پر مختلف تقریریں کی اور لوگوں کو بتایا کہ پاکستان بننا کیوں ضروری ہے. علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی سلیٹ کے علاقے میں اور ڈھاکہ کے علاقے میں تقریریں کی اور وہاں لوگوں کو سمجھایا. اور یہی ان دونوں حضرات کی بڑی خدمات تھی کہ جن کو سراہتے ہوئے قائد اعظم نے جس وقت پاکستان بنا تو جھنڈا خود نہیں لہرایا، حالانکہ قائد اعظم نے ساری مسائل کی تھی، لیکن انہوں نے مغربی پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی سے کہا، انہوں نے آیات تلاوت کر کے اور جھنڈا لہرایا. اور مشرقی پاکستان کے اندر علامہ حضرت صاحب عثمانی کو کہا، انہوں نے سورہ انا فتح میں کی آیتیں تلاوت کر کے اور نہ صرف یہ کہ جھنڈا لہرایا بلکہ وہاں کے جو چیف
چیف جسٹس ہے ان سے حلف بھی علامہ مولانا نظام عثمانی نے لیا اور پھر چیف جسٹس نے پڑھیا وغیرہ سے علماء کی کتاب. لیکن پاکستان بننے کے بعد بھی یہ علماء چین سے نہیں بیٹھے کیونکہ یہاں دو باتیں ضروری تھیں. ایک یہ کہ نظام حکومت کو مضبوط کرنا تھا اور ایک یہ کہ یہاں علمی میدان وہاں پہ ہندوستان کے اندر آپ کے سارے مراکز علوم ہندوستان میں رہ گئے تھے. دارالعلوم دیوبند وہاں، مدارس سہارنپور وہاں، ندوۃ العلماء وہاں، جامعہ ملیہ دہلی وہاں. پاکستان یہاں کیا تھا؟ لیکن حضرات نے سوچا کہ اگر ہم نے یہاں مدارس قائم نہیں کیے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ نتیجہ وہی ہوگا جو آج استنبول کے اندر، نتیجہ وہی ہوگا جو آج دوسرے مصر کے اندر نظر آ رہا ہے، نتیجہ وہی ہوگا جو آج دوسرے اسلامی ممالک میں نظر آ رہا ہے. لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہاں مدارس قائم کیے جائیں. تو وہی ٹیم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو قائد اعظم کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، مفتی شفیع صاحب، مفتی محمد حسن صاحب، مولانا خیر محمد صاحب جالندری، یہ تمام حضرات جب پاکستان بن گیا یہاں آ گئے کہ انہوں نے مدارس کا قیام میں جال کر علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ مدرسہ بنایا تھا. آج یہ بچے تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے یہ مدرسہ بنایا تھا. تو آج آپ کے سامنے شیخ القرآن بیٹھے جن کے اعزاز کو ساری دنیا میں حاصل. اگر نہ ہوتا تو یہ کیسے شیخ القرآن بنتے؟ اگر نہ ہوتا تو یہ بڑے بڑے حضرات یہاں سے کیسے پیدا ہوتے؟ علامہ مفتی محمد حسن صاحب نے جامعہ شریعہ بنایا، مفتی شفیع صاحب نے جامعہ کراچی بنایا، مولانا خیر محمد صاحب نے جامعہ خیر مدارس ملتان بنایا، مولانا محمد احمد صاحب نے جامعہ شریعہ سکہ بنایا، مولانا اشام احمد صاحب نے جامعہ دارالعلوم گڑھ ریاض بنایا وغیرہ وغیرہ. اور پھر حکومت کی سطح پر بھی کام کیا. چنانچہ حکومت سطح آئین کے اندر اہم کردار ادا کیا. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، سید سلیمان ندوی کو ہندوستان سے بلایا، ڈاکٹر حمید اللہ کو ہندوستان سے بلایا، مولانا مناظر سمیلانی کو ہندوستان سے بلایا، اور قرارداد باقی صرف مفتی شفیع صاحب اور سید سلیمان ندوی حضرات نے بیٹھ کر قرارداد مقاصد جو آج سیکولر اسٹیٹ بنانے والوں کے گلے میں ہڈی بنی، وہ قرارداد مقاصد بھی لوگوں نے علماء کا کردار. پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ چلیے کس کا اسلام نافذ کریں، ہم بریلیوں کا کریں یا دیوبندیوں کا کریں، فلانے کا کریں، ڈھمکر کا کریں، تو مولانا شیخ الخانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے جناب علی 31 علماء کے دستخطوں سے 22 نکات پیش کی. ان علماء میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے. الحمدللہ علماء کا کردار ہے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو علماء ہیں اور میں پاکستان بننے سے پہلے بھی کردار ادا کیا، پاکستان بننے کے بعد بھی کیا اور آج بھی کیا. آج بھی دو میدان الگ الگ ہیں. ایک میدان تعلیمی ہے جس میں مفتی تقی ڈٹے ہوئے ہیں، جس میں قاری احمد کے ڈٹے ہوئے ہیں. ایک میدان جو ہے وہ سیاسی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان ڈٹے ہوئے. وہ بھی میدان ہے، وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں، یہ یہاں ڈٹے ہوئے. ایک میدان تبلیغی ہے جس میں علماء تبلیغ ڈٹے ہوئے. ہمارے دین کے تو یہ سارے شعبے ہیں اور یہی ہمارا دشمن تھا. اور بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ تو حاصل ہوا، اسے دیکھنے پر نہیں بن. یہ انتہائی احمقانہ تھا. اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں اس نعمتوں کا ہندوستان میں آپ کو سب نہیں کر سکتے. مجھے حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد ہے کہ سن 70 میں حضرت گئے ہندوستان. اس کے بعد تو گئے ہی. سن 70 میں فرماتے ہیں میں دلی گیا، ایک دکان میں داخل ہوا. جیسے ہمارے یہاں مال ہے نا بڑے بڑے، آپ نے دیکھے ہیں میٹرو وغیرہ، پہلے جیسے بڑا سا مال تھا اس کے میں گیا. جیسے میں دروازہ کھولا اندر داخل ہوا، وہ دادا جی میرے سامنے بیٹھے، انہوں نے مجھے دیکھا. میں کاؤنٹر پہ گیا، میں نے اس سے کپڑا پوچھا کہ کپڑا ہے تو آپ نے بتایا. میں نے دیکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے جتنے کا اس کے پیسے بتائے. تو فرمان لگے، میں نے کہا بھائی اس کے تو پیسے تم زیادہ بتا. تو وہ دادا اٹھ گیا ہے تو مالک کو بتائیں گا. وہ آیا آ کے کہنے لگا تمہارے یہاں سے تو کم ہے، تمہارے یہاں سے تو کم ہے. مولانا صاحب نے کہا میرے یہاں سے کمرے کا مطلب میں تو تھانہ بہت سے آیا. کہنے لگا آپ تو تھانہ بہت سے آئے ہو، اصل میں تو تم پاکستانی ہو.
حضرت محمد صاحب نے کہا میں نے تو بھائی ایسے کپڑے پہن لیے تم نے پہنے، تم نے کیسے پہچان لیا میں پاکستانی ہوں؟ کہنے لگا تم نے جو وہاں قدر رکھا نا وہ اتنا بھاری تھا، مجھے لگا میرے دل پر. انہوں نے کہا کوئی ہندوستان کا مسلمان ایسے داخل نہیں، یہ ہے آزادی. آج بڑے بڑے عہدوں پر آپ فائد ہیں، چاہے وہ عہدے فوج کے ہوں، چاہے وہ عہدے پولیس کے ہوں، چاہے وہ عہدے عدالت کے ہوں، چاہے وہ عہدے بیوروکریسی کے ہوں، چاہے بڑی بڑی تجارت. مجھے یاد ہے میں وہاں کیا نام اس کا خدمت جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں شیخ رحمۃ اللہ مرحوم جو تھا وہ جمعہ پڑھتا تھا، تو ایک دم انار کے لیے گزرا تھا تو شیخ رحمۃ اللہ نے مجھے بلوا لیا، آج میں بھیڑ کے پاس جاؤں میں گیا، بڑا آدمی تھا. تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کیسے بدبخت ہیں، ایک کہتے ہیں پاکستان بنانے کا کیا فائدہ ہوا. اور انہوں نے کہا جب پاکستان نہیں بنا تھا نا پورے نارگلی میں صرف 2 دکانیں تھیں مسلمانوں کی، ایک شیخ رحمۃ اللہ ایک کمپیٹ کا، بس باقی سب سکھوں ہندوؤں. اور میں کہا آج آپ دیکھیں پوری اکیڈمی جو ہے اس میں مسلمان شاید، یہ اللہ کا انعام ہے. انہوں نے کہا آپ حیران ہوں گے میری دکان جل گئی تھی تو وہ دکان جلنے کے بعد سارا ہندوؤں نے آگ لگائی، میرا سارا مال جل گیا تھا. تو میں بہت پریشان ہوا، میرے تایا آئے بمبئی سے، انہوں نے مجھے 20,000 روپئے دے، دوبارہ اپنا مائنڈ ڈالوں، میں دوبارہ مائنڈ ڈالا. اور میرا مجھے یہ جو بینک میں الماری ہے نا، اس الماری کے اندر میں کام کے لیے آلات رکھے ہوئے تھے. کہنے لگا اس الماری کے اندر اس کو 20 لاکھ روپے کا مال. جب تک آپ آرام سے بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، آپ جس مرضی ایسے بینکوں کرتے ہو. آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہوگا، ایک ٹیلیفون آپ سے مسئلہ پوچھنا ہوگا. تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے دیکھ ہماری سب کی ذمہ داری کہ ہم ہر روز اگر ہر نماز کے بعد ہم دعا کریں، استحکام میں پاکستان ہے. اور اگر اتنا کریں گے کم سے کم 2 رکعت نماز نفل روزانہ قضائے حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ نے پاکستان کو ہمیں عطا فرما دیا، اب ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما دی کہ اس میں جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد میں حاصل ہو جائے. یعنی اسلامی نظام اور اسلامی قانون ہم اپنے آپ کو دیکھ دیں، ان شاء اللہ وہ مقصد ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.